تو کیا ایک سوپ ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکتا ہے؟ چاندنی رات میں بنا ایک جادوئی سوپ جو بیمار جسم نہیں بلکہ بیمار روح کو بھی شفا دیتا تھا۔ ایک خاموش شہر تھا جہاں راتیں بہت لمبی اور دن بہت تھکے ہوئے ہوتے۔ اس شہر میں لوگ جیتے تو تھے مگر امید آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ شہر کے کنارے ایک پرانا سا گھر آباد تھا جس کی کھڑکیوں سے رات کو ہلکی روشنی نکلتی۔ اس گھر میں ایک نرم دل عورت رہتی تھی جسے لوگ چاندنی شیف کہتے تھے۔ وہ دن میں کم بولتی مگر رات کو چولہے کے پاس جاگتی رہتی۔ اسے یقین تھا کہ رات کا سکون کھانے میں اتر جاتا ہے، خاص طور پر جب چاند پورا ہوتا۔ وہ ایک خاص قسم کا سوپ بنایا کرتی۔ وہ کہتی کہ یہ سوپ چاندنی رات میں ہی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس سوپ میں عام سبزیاں نہیں بلکہ دعائیں شامل ہوتی۔ پانی ڈالنے سے پہلے وہ دل ہی دل میں سب کے لیے خیر مانگتی۔ نمک ڈالتے وقت وہ معاف کر دیتی وہ سب جو اسے تکلیف دے چکے تھے، اور چمچ ہلاتے وقت وہ خاموش آنکھوں سے چاند کو دیکھتی۔ پہلی بار یہ سوپ ایک بیمار بوڑھے آدمی نے پیا۔ وہ کئی دنوں سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سوپ پیتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرا دل تو ہلکا ہو گیا ہے۔ اگلی رات ایک ٹوٹا ہوا نوجوان آیا۔ اس کے خواب بکھر چکے تھے، وہ ہمت ختم کر چکا تھا۔ اس نے سوپ کا ایک پیالہ لیا اور خاموشی سے پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر زندگی دوبارہ لوٹ آئی۔ وہ بولا، مجھے پھر سے شروع کرنے کی ہمت مل گئی ہے۔ آہستہ آہستہ اس سوپ کی بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ دن کے شور سے تھک کر رات کو وہاں آنے لگے۔ کوئی دکھ لے کر آتا، کوئی تھکن لے کر آتا، کوئی خاموش آنسو لے کر آتا۔ چاندنی شیف سب کو ایک ہی جیسا سوپ دیتی۔ وہ کسی سے سوال نہیں کرتی، بس خاموشی سے پیالہ آگے بڑھا دیتی، اور ہر پیالہ کسی نہ کسی دل کو جوڑ دیتا۔ ایک رات چاندنی کچھ زیادہ ہی روشن تھی۔ سوپ کی بھاپ میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اس رات سوپ پینے والوں نے خوابوں میں روشنی دیکھی۔ کسی نے پرانا سکون پایا اور کسی نے نیا راستہ۔ مگر اگلی رات کچھ بدل گیا۔ چاندنی شیف کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ سوپ میں وہ طاقت کم ہو رہی ہے۔ چاند بھی جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس رات ایک نرم سی آواز سنائی دی، یہ سوپ اب ختم ہونے والی ہے۔ چاندنی شیف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چاندنی شیف نے اس سے پوچھا، پھر لوگوں کا کیا ہوگا؟ چاند سے آواز آئی، اب شفا ان کے دلوں میں بس گئی ہے۔ چاندنی شیف نے سر جھکا لیا۔ اس نے آخری بار سوپ بنایا، پہلے سے زیادہ خلوص کے ساتھ۔ اس رات شہر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے خاموشی سے سوپ پیا۔ چاندنی آسمان سے زمین تک اتر آئی۔ سوپ کی بھاپ میں روشنی گل گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ اگلی صبح وہ گھر عام سا لگ رہا تھا۔ چولہا ٹھنڈا تھا اور دیگچی خالی تھی، مگر شہر کے دل بڑے ہوئے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ بیمار لوگوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ ٹوٹے خوابوں میں دوبارہ سے نئی جان آ گئی۔ اب کسی کو سوپ کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ سب نے شفا سیکھ لی تھی۔ چاندنی شیف مسکرا کر شہر سے رخصت ہو گئی۔ کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اس کی خوشبو راتوں میں آج بھی باقی رہی، خاص طور پر چاندنی راتوں میں۔ آج بھی جب چاند پورا ہوتا ہے، لوگ دل کی باتیں خاموشی سے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جان گئے ہیں اصل شفا کہاں سے آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علاج صرف دوائیوں میں نہیں ہوتا، علاج صرف شفا
اور نیت میں ہوتا ہے اور خلوص میں بھی ہوتا ہے۔ جو دل سے دعا دے وہی اصل شفا دیتا ہے۔ چاندنی رات کا جادو ختم ہو گیا مگر اس کا اثر باقی رہا۔ شہر بدل گیا، لوگ بدل گئے کیونکہ ایک سوپ نے انہیں خود سے جوڑ دیا۔ یہی ہے چاندنی رات کا اصلی جادو، جو نظر تو کسی کو نہیں آتا مگر دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ یہ صرف ایک سوپ نہیں تھا، یہ ٹوٹے دلوں کا آخری سہارا بن گیا۔ اگر کہانیاں دل بدل سکتی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔